بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم دین کی اس بزم کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم مہمان جناب شیخ محمد انس رضوان صاحب، جو کہ معروف علمی شخصیت ہیں۔ تو آئیے ناظرین پروگرام میں ان کا استقبال کیا جائے۔ السلام علیکم محترم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری بزم میں آپ تشریف لائے، جو کہ یقیناً ہمارے لیے انتہائی باعث مسرت ہے۔ ہم تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ بارک اللہ۔ آمین یا رب۔ ناظرین، آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و معیت، یعنی کسی بھی مسلمان کے لیے سب سے بڑی خوش نصیبی اور سب سے بڑی خواہش جو کہ ہر مسلمان کے دل میں ہمیشہ موجزن رہا کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ کاش مجھے کسی طرح جنت اور وہاں کی لازوال نعمتیں نصیب ہو جائیں۔ پھر مزید یہ کہ جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و معیت کا شرف اور اعزاز اگر نصیب ہو جائے تو پھر ظاہر ہے کہ اس سے بڑھ کر خوش نصیبی اور ہو نہیں سکتی۔ اب اس مقصد کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا، اور یہ کہ دین اسلام میں ہمیں اس مقصد کی خاطر کیا طریقے بتائے گئے ہیں۔ تو آئیے اس سلسلے میں مفصل رہنمائی حاصل کی جائے محترم مہمان کی زبانی۔ محترم ارشاد فرمائیے گا کہ جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و معیت کیسے نصیب ہو۔ قرآن پاک کی مختلف آیات میں دخول جنت کو کامیابی کا معیار ٹھہرایا گیا ہے۔ جی، جیسا کہ سورہ حشر آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اصحاب الجنت هم الفائزون، کہ جنت والے جو لوگ ہیں وہی کامیاب ہیں اور کامران ٹھہریں گے۔ اسی طرح قرآن پاک کی اور دیگر آیات ہیں، مثال کے طور پر سورہ آل عمران میں اس معیار کو مزید واضح فرمایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے آیت نمبر 125، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ ہم نے دنیا میں مختلف لوگوں نے کامیابی کے مختلف معیارات ٹھہرا لیے۔ ایک وہ معیارات ہیں جو کہ ہم نے اور آپ لوگوں نے سیٹ کر لیے، اور ایک کامیابی کا معیار وہ ہے جو کہ حق تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرما دیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو احادیث پاک میں بیان فرما دیا۔ اسی کی نشاندہی کی گئی کہ جو آدمی جہنم کے آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر لیا گیا، وہی آدمی حقیقی طور پر کامیاب ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس کامیابی کی طرف اپنے آپ کو بڑھانے کی اور اس کوشش کو تیز کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی ہماری نظر میں کامیابی کا معیار جو کچھ بھی ہو، لیکن حقیقی کامیابی وہی ہے جو اللہ کے نزدیک کامیابی ہو۔ جی ہاں۔ اور اللہ کے نزدیک کامیابی کیا ہے؟ تو خود اللہ کی طرف سے یہ ارشاد ہو گیا کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فقد فاز، جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں اسے داخلہ نصیب ہو گیا تو کامیابی تو اسے ہی نصیب ہو گئی۔ یقیناً۔ تو حقیقی کامیابی یہی ہے۔ یقیناً۔ جی فرمائیے گا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو، اس لیے کہ وہ جنت الفردوس سب سے اعلیٰ جنت ہے، اور جب بھی اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے تو اعلیٰ چیز ہی مانگی جائے۔ اس لیے کہ جب آدمی کسی سخی سے کوئی چیز مانگے تو کہتے ہیں کہ
آدمی اپنے ظرف کے مطابق نہ مانگے بلکہ جس سے مانگی جا رہی ہے اس کی عطا اور کرم پر نظر کرتے ہوئے مانگا جائے. تو حق تعالی شانہ سے ایک تو آپ نے فرمایا کہ جنت الفردوس مانگی جائے. دوسری ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صلی اللہ علیہ الوسیلہ، کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلے کا سوال کیجئے. تو صحابہ نے یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ حضرات میرے لیے، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ سے وسیلہ کا سوال کرتے رہا کریں. جی. تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ جس بات کی آپ ہمیں تعلیم دے رہے ہیں کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ طلب کیجئے، اس کا مفہوم ذرا واضح فرما دیجئے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے جو مختلف درجات ہیں ان میں سب سے اعلیٰ درجہ جو ہے وہ وسیلہ ہی ہے. اور اس میں ایک شخص ہی داخل ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے پر امید ہوں کہ وہ میں ہی ہوں گا. سبحان اللہ. تو جب یعنی تمام بنی آدم میں وہ کسی ایک انسان کو ہی نصیب ہو سکے گا وہ بلند ترین مقام و مرتبہ، جی ہاں، کہ جس کا نام ہے وسیلہ. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں امید رکھتا ہوں کہ وہ ایک شخص میں ہی ہوں گا اور مجھے ہی وہ نصیب ہوگا. اور اسی لیے اذان کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، تو اس میں بھی آگے یہی تذکرہ ہے کہ آتی محمدا الوسیلہ، کہ اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما، یعنی وہ جنت میں جو بلند ترین مقام ہے. تو گویا کہ اللہ سے جنت میں بلند ترین مقام کا سوال کرنا چاہیے، یقیناً کہ کرنا اللہ چاہیے، احکم الحاکمین ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. اور نہ صرف یہ کہ اپنے لیے سوال کرنا چاہیے بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں یہ بھی تلقین کی کہ اپنے لیے مجھے بھی شامل کیجیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم تمام کے تمام لوگوں کو شامل کر لیں، تمام امت مسلمہ کو. جیسا کہ ایک صاحب سے متعلق آیا کہ وہ ایک مرتبہ دعا مانگ رہے تھے اور انہوں نے اس دعا میں اپنے کو شامل کیا اور باقیوں کو شامل نہیں کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ساتھ سبھی کو شامل کر لو تو سبھی کو نصیب ہو جائے گی. جی بالکل، سبحان اللہ. جب یہ بات واضح و ثابت ہو گئی کہ اصل کامیابی وہی ہے کہ انسان کو جنت نصیب ہو جائے، پھر مزید یہ کہ جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و معیت نصیب ہو جائے، تو گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے اب ہم آپ کی زبانی یہ جاننا چاہیں گے کہ اس مقصد کے لیے ہمیں کیا طریقہ اختیار کرنا ہوگا دینی تعلیمات کی روح سے. دینی تعلیمات کی روح سے نبی جنت اور کامیابی اور اس سے بڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں رفاقت کے کچھ اسباب ہیں جن کو اختیار کیا جا سکتا ہے، اور ان اسباب کو اختیار کر لینے کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ جنت اور جنت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ہم سب کو نصیب ہوگی. انشاءاللہ. ان اسباب میں سر فہرست سبب تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے قلب و جاں میں موجزن ہو، اور اتنی زیادہ موجزن ہو کہ اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کچھ بھی نہ ہو. جیسا کہ ایک حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ ایمان اور کمال ایمان کے علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنی اولاد، والدین اور تمام فیملی ممبر سے سب سے زیادہ ہو. تو سر فہرست تو یہ ہو گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم میں خوب موزن ہو. پھر اس محبت میں دو چیزیں ہیں. ایک یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فکری طور پر محبت کا ہونا، اور دوسرا یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عملی محبت کا ہونا. تو فکری محبت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ تو سیدنا آدم علیہ السلام سے چلی آ رہی، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارات دی گئیں اور بتلا دیا گیا، اور اس وقت کے انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی بتلا دیا. جیسا کہ سورہ صف میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق فرمایا گیا کہ وہ مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ
احمد. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو فکری طور پر ہے وہ تو سابقہ امم اور انبیاء سے چلی آ رہی, لیکن اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرما کر ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی اتباع کا بھی موقع نصیب فرما دیا. تو ہمیں اس بات کی اہتمام اور کوشش کرنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اظہار اپنی زندگی میں ہو, اور یہ اظہار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی محبت کا ایک نمونہ ہے جو انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی کی ایک واضح دلیل ہے انشاءاللہ. تو گویا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ہے اس کا اصل طریقہ اتباع سنت کے ذریعے ہے, یقیناً کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات کا اتباع کیا جائے زندگی کے ہر شعبے میں. تو اتباع کے بغیر اور عمل کے بغیر محبت کا دعویٰ گویا کہ وہ لا یعنی ہے. تو پہلی بات یہ ہو گئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و معیت جنت میں نصیب ہو جائے, اس مقصد کی خاطر پہلی بات یہ ہو گئی کہ ہم اپنے دلوں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو خوب ثابت اور راسخ اور پیوست اور مضبوط کریں. تو جیسا کہ آپ نے وہ حدیث بھی ارشاد فرمائی کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں, اس کی اولاد سے, اس کے والدین سے اور تمام انسانوں سے بڑھ کر. اس کے علاوہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث معروف ہے کہ ایک شخص آیا اور اس نے سوال کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول قیامت کب برپا ہوگی؟ تو آپ نے کیا جواب ارشاد فرمایا, اور اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے اس موضوع کے تعلق سے, تو ارشاد فرمائیے گا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کے مطابق ایک صاحب نے جب آپ سے سوال کیا قیامت سے متعلق کب قائم ہوگی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم صرف سوال ہی کر رہے ہو یا تم نے کچھ قیامت کی تیاری بھی کر رکھی ہے؟ ظاہری بات ہے کہ اگر ہماری تیاری ہوگی تو وہاں کے معاملات ہمارے لیے آسان ہوں گے. تو صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تیاری میں جو اتنی زیادہ جو تیاری میں سر فہرست ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی ہے. یوں جواب دیا کہ اللہ کے رسول میں نے تیاری تو کوئی خاص زیادہ نہیں کی ہے, البتہ یہ کہ میں اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوں, وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, میں اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوں, باقی یہ کہ تیاری کوئی خاص زیادہ نہیں ہے. یعنی بہت زیادہ روزے بھی نہیں رکھ پایا اور بہت زیادہ نمازیں بھی نہیں, لیکن آپ سے محبت میرے دل میں موزن ہے. اللہ اور رسول سے محبت. ہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواباً ارشاد فرمایا کہ انت مع من احببت, کہ جن سے آپ کو محبت ہے تو اس جنت میں آپ کی رفاقت بھی آپ کو ان کے ساتھ نصیب ہوگی انشاءاللہ. یعنی دنیا میں تم جس کسی سے محبت رکھتے ہو اپنے دل میں, تو قیامت کے دن تم اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. تو اس میں بہت بڑی خوشخبری ہے, اور جیسا کہ انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا فما فرحنا بشيء بعد الإسلام فرحنا بقول النبي صلی اللہ علیہ وسلم انك مع من احببت, کہ ہم یعنی تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی کیفیت یہ ہوئی کہ قبول اسلام کے بعد ہمیں کبھی زندگی میں اس قدر خوشی نصیب نہیں ہوئی تھی کسی بات پر کہ جتنی خوشی ہمیں اس دن ہوئی کہ جب ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ گفتگو اور آپ کا یہ مبارک ارشاد سنا کہ انک مع من احببت, کہ تم جس سے محبت رکھتے ہو قیامت کے دن تم وہاں اسی کے ساتھ ہوگے. تو ظاہر ہے کہ یہ تو بہت بڑی خوشخبری ہے. انسان اپنے دل میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اپنے دل کو منور کرے, روشن کرے, تو انشاءاللہ وہاں آخرت میں بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کی صحبت و معیت کا شرف نصیب ہوگا. تو فی الحال ایک وقفہ لیں گے. محترم ناظرین, فی الحال لیتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ناظرین, وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں. آئیے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھایا جائے محترم مہمان کی زبانی.
شیخ وقفے سے قبل گفتگو یہ چل رہی تھی کہ جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و معیت کے لیے ہمیں کیا طریقہ اختیار کرنا ہوگا۔ اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ کہ ہم اپنے دلوں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو راسخ و پیوست کریں، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ہم اس محبت کی سچائی کا ثبوت عملی مظاہرہ پیش کریں۔ ثوبان رضی اللہ عنہ ایک معروف صحابی ہیں، تو انہوں نے ایک بار رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال دریافت کیا اسی محبت کے تعلق سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ان کی گفتگو ہوئی اور جو آپ نے ارشاد فرمایا، تو اس بارے میں کچھ تذکرہ فرمائیے۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا جی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انک لأحب الی من نفسی، کہ آپ مجھے میری جان سے زیادہ محبوب ہیں۔ جی پھر ساتھ ہی فرمایا کہ آپ تو مجھے میری فیملی سے بھی زیادہ محبوب ہیں، جی اور پھر ساتھ ہی فرمایا کہ آپ مجھے میری اولاد سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ گویا کہ دنیا میں جو محبوب چیزیں ہیں انہوں نے ان سب کو گنوایا، اور گنوانے کے بعد عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ان سب میں آپ سے زیادہ محبوب ہیں۔ جی پھر اس محبت کے اظہار کے بعد وہ اس بات کا تذکرہ کرنے لگے کہ مجھے اس بات کا اندیشہ ہے یا ڈر ہے کہ جب اس دنیا سے پردہ فرما جانے جی کے اور بعد یوں بھی کہا کہ میں جب گھر میں ہوتا ہوں تو مجھے آپ کی یاد ستانے لگتی ہے، تو میں حاضر خدمت ہو جاتا ہوں، آپ کا دیدار کر لیتا ہوں، آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہوں، لیکن آخرت میں کیا ہوگا؟ جی ہاں، فرمایا کہ دنیا میں تو دیدار کر لیتا ہوں جس سے محبت کی پیاس بجھ جاتی ہے، جی لیکن آخرت میں اس کا کیا ہوگا؟ تو اس کے متعلق نبی اکرم سیدنا جبریل علیہ اور السلام یہ بھی اندیشہ ظاہر کیا کہ آخرت میں آپ تو انبیاء کرام علیہ السلام کے ہمراہ ہوں گے کہیں کسی بلند ترین مقام پر جنت میں، یقیناً اور میں نہ جانے کہاں کہاں ہوں ہوں گا۔ تو جی اس وقت سیدنا جبریل نازل ہوئے، اور یہ آیت نازل ہوئی، قرآن پاک کی آیت ہے، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ جی سورہ نساء کی آیت نمبر 69 ہے کہ قیامت میں جو رفاقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی وہ محبت اور اطاعت پر ہے۔ تو جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، تو اللہ تعالیٰ ان پر ایسے انعام فرمائیں گے، اور اس انعام کے نتیجے میں وہ انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوں گے۔ تو گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یہ بشارت دے رہے ہیں کہ اگر آپ اطاعت کے راستے پر جیسے چل رہے ہو اور چلتے رہے تو انشاءاللہ تعالیٰ قیامت میں آپ کی یہ حسرت بھی پوری ہوگی اور آپ میرے ساتھ اکٹھے ہی جی ہوں گے۔ سبحان اللہ، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور مزید یہ کہ اطاعت و فرما برداری، اتباع، یہ پہلا طریقہ ہو گیا جنت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و معیت کے شرف سے ہمکنار ہونے کے لیے۔ دوسرا طریقہ کیا ذکر کیا گیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے اسباب میں سے ایک اسباب یہ بھی ہیں کہ اطاعت میں جو ہماری طرف احکام متوجہ ہوتے ہیں، ارکان اسلام، پہلا ارکان اسلام میں سے کلمہ شہادت، کہ کلمہ پڑھ لینے کے بعد ہم دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے، اور اس کے بعد نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، حج کا ادا کرنا، تو یہ تمام کے تمام ارکان ادا کرنے سے انشاءاللہ تعالی اطاعت میں بھی کمال ہوگا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی نصیب ہوگی۔ جی جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک صاحب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے عرض کیا کہ میں اس بات کی گواہی بھی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، نمازوں کا بھی اہتمام کر رہا ہوں اور زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہوں اور روزے بھی رکھتا ہوں۔ تو اس کے جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی ان ارکان اسلام کا اہتمام کرتا رہا اور میری اطاعت کرتا رہا اور سنت کے مطابق ان چیزوں کو ادا کرتا رہا، تو انشاءاللہ تعالی اس کا حشر بھی انبیاء، شہداء اور صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جواب میں ایک اور اہم بات کا اضافہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ ان تمام چیزوں کے ساتھ یہ بات بھی ضروری ہے کہ والدین کی فرما برداری بھی شامل حال رہے۔ خدا نہ خواستہ اگر آدمی ارکان اسلام کا تو پابند ہے اور والدین کی فرما برداری میں اس سے فروغ گزاشت اور کمی ہو رہی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ خطرے کی بات ہے۔
تو نتیجتاً ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارکان اسلام کے ذریعے حقوق اللہ کی طرف رہنمائی فرما دی اور اطاعت والدین کے ذریعے حقوق العباد کی طرف رہنمائی کرتے ہوئے فرمایا کہ ان دونوں کا اہتمام دخول جنت اور رفاقت نبوی کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اس شخص نے عرض کیا کہ میں نماز پڑھتا ہوں اور اقرار توحید و رسالت، پھر نماز، زکوٰۃ، رمضان کے روزے بھی رکھتا ہوں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اسی حالت میں کسی کی موت واقع ہو گئی تو وہ قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں اور شہداء کے ہمراہ ہوگا، بشرطے کہ والدین کی نافرمانی نہ کرتا ہو۔ تو حقوق اللہ اور حقوق العباد، اور حقوق اللہ میں سر فہرست ارکان اسلام کی پابندی، اور حقوق العباد میں سر فہرست والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ تو یہ دوسرا طریقہ ہو گیا جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و معیت کے حصول کے لیے۔ نماز کے بارے میں بطور خاص جب ایک بار ایک صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، مجھے جنت میں آپ کی رفاقت کی تمنا ہے، تو آپ میرے لیے دعا فرمائیے کہ مجھے یہ نعمت نصیب ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق آتا ہے کہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بجا لاتے، رات میں بھی قیام آپ کے پاس کر لیتے، بسا اوقات اور آپ کے وضو کا پانی اور بہت ساری چیزیں آپ کے پاس سب لے کر آتے، اور انہوں نے جب آپ سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ اسألک مرافقتک فی الجنہ، کہ یا رسول اللہ میں جنت میں آپ کی معیت چاہتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعنی علی نفسک بکثرت السجود، آپ سجدوں کا اہتمام کیجیے اور ان کی کثرت کا اہتمام کیجیے۔ یعنی کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین ہیں، فرائض ہو گئے، واجبات ہو گئے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ متعین یا لازمی تو نہیں، فرائض کے درجے میں نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بھی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا کہ جتنی ان کی کثرت کرو گے اتنی زیادہ مجھ سے قربت نصیب ہوگی۔ جی، یعنی جب اس شخص نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں جنت میں آپ کی صحبت کا متمنی ہوں، آرزو مند ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے دعا کروں کہ آپ کو جنت میں میری صحبت نصیب ہو جائے، تو اس مقصد کے لیے آپ خود میری مدد کیجئے کہ میری دعا قبول ہو جائے جو میں آپ کے لیے کروں گا، اور وہ مدد یوں کیجئے اعنی علی نفسک، آپ میری مدد کیجئے کہ جو دعا میں آپ کے لیے کرنے والا ہوں وہ قبول ہو جائے۔ یقیناً۔ تو میری مدد کس طرح کیجئے؟ اس طرح کیجئے کہ بکثرت السجود، کے سجود کی کثرت، یعنی نماز کی پابندی، کہ اس شخص نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ اللہ کے رسول مجھے آپ کا ساتھ نصیب ہو جائے جنت میں۔ جواب میں پلٹ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاملہ خود اس کے ہاتھ میں دے دیا کہ جس کسی کو اگر اس بات کی تمنا ہے کہ اسے جنت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو، تو معاملہ آج دنیا کی زندگی میں خود اس کے اپنے ہاتھ میں، اور یہ کہ وہ طریقہ یہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ نماز کی پابندی کیا کرے، تو انشاءاللہ آج یہ معاملہ اس کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ جو کوئی نماز کی خوب پابندی کرے گا تو انشاءاللہ قیامت کے دن اسے جنت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ دو طریقے ہو گئے۔ پہلا طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور پھر اطاعت کو اپنے دل میں جاگزیں کرنا، اور اس کے بعد یہ کہ ارکان اسلام کی خوب پابندی کرنا، اور اس کے بعد تیسرا طریقہ، مختلف طریقوں میں سے جو تیسرا طریقہ ہے وہ ہے حسن خلق، جی، کہ اخلاق میں اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنایا جائے اور لوگوں سے اچھے معاملے کے ساتھ پیش آیا جائے۔ جیسا کہ سوال کیا گیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ قریب کون ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، جی، تو حضرت عبداللہ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ الا اخبرکم باحبکم الیہ واقربکم الیہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی سوال کرتے ہوئے فرما دیا جی، کہ تم میں سب سے زیادہ میرے قریب کون ہے اور اس قربت کا طریقہ کیا ہے۔ جی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرما دیا، یعنی قیامت کے دن، جی قیامت کے دن، جی، قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو قربت کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ بھی بتلا دیا کہ احسنکم خلقاً، وہ شخص جس کے اخلاق تم میں سب سے زیادہ اچھے ہوں گے
وہ قیامت میں سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا۔ جی اس سے پہلے جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مدد کرو نماز کے ذریعے، جی میری مدد کرو والدین کی اطاعت کرتے ہوئے، صحیح یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مزید میری مدد کرو اچھے اخلاق کو اپناتے ہوئے۔ جی تو یہ وہ اسباب ہیں کہ اگر ہم اچھے اخلاق اپنائیں گے تو قیامت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اور رفاقت نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ جی سبحان اللہ۔ تو یہ ہو گئی تیسری چیز، یعنی انسان حسن اخلاق کو اپنا شیوا و شعار بنائے کہ چھوٹوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، سبھی کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، اجنبیوں کے ساتھ ہمیشہ انسان کے جو معاملات ہیں، جو رویہ و سلوک ہے وہ درست ہو، اور یہ کہ خوش اخلاقی پر مبنی ہوا کرے۔ تو یہ 3 طریقے ہو گئے۔ اس کے بعد مزید کوئی طریقہ؟ اس کے بعد کے جو اگلے طریقے ہیں ان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد اور خاص طور پر اپنی بچیوں کی حسن سلوک کا مظاہرہ کرنا ان کے ساتھ، اور ان کی اچھی تربیت کرنا۔ جی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 2 بچیوں کی پرورش کی اور اچھے طور پر پرورش کی، اور بہت سی مرتبہ ایسا بھی ممکن ہے کہ آپ کی بیٹیاں نہ ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کی بہنیں تھیں اور ان کی پرورش کی، جی ہو سکتا ہے کہ بیٹیاں بھی ہوں، لیکن یہ کہ بہنیں بھی ہیں، یقیناً کہ فرض کیجئے والد کا یا والدین کا انتقال ہو چکا ہو، اب وہ بہن جو ہے وہ بھائی کی کفالت میں ہے، بھائی کی ذمہ داری میں ہے، جی یقیناً تو 2 بیٹیوں کی کفالت کی یا 2 بہنوں کی کفالت کی۔ جی ہاں، اور آپ نے فرمایا کہ کفالت یہاں تک کی، یہاں تک کہ وہ بڑی ہو گئیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی شادی کرنے کا موقع بھی دے دیا، ان کی شادی بھی کر دی، اور اس کے بعد اسی حالت میں وہ ان کی ذمہ داری نبھاتے رہے یہاں تک کہ ان کا وصال ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ اور جنت میں ایسی ہوں گے جیسے کہ 2 انگلیاں اکٹھی ہوتی ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی اور جو نماز میں جس انگلی سے ہم اشارہ کرتے ہیں ان کو اکٹھے کرتے ہوئے فرمایا کہ جیسے یہ 2 انگلیاں اکٹھی ہیں ہاتھ میں، ایسے بہنوں کی تربیت پر اور بچیوں کی تربیت پر، یہاں تک کہ ان کی شادی اور آخری دم تک ان کی تربیت کے نتیجے میں قیامت میں ہم اکٹھے ہوں گے۔ تو رفاقت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسباب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بہنوں اور بچیوں کے ساتھ حسن خلق کا معاملہ کیا جائے، اور بچوں سے بڑھ کر حسن خلق کا معاملہ کرنے کی کوشش کی جائے، تو انشاءاللہ تعالی رفاقت نبوی ہمیں نصیب ہوگی۔ جی تو اصل میں بات یہ ہے کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص بیٹیوں کا تذکرہ کیا یا بہنوں کا، تو بہت سے لوگ تنگ دل ہوا کرتے ہیں بیٹیوں کی پیدائش پر، اور اچھا نہیں سمجھتے اس بات کو، اور وہ تو جو زمانے جاہلیت کا جو معاشرہ تھا، تو اس وقت جو صورتحال تھی وہ لوگ تو بیٹیوں کو زندہ درگور بھی کر دیا کرتے تھے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، کہ ان میں سے جب کسی کو یہ خبر دی جاتی کہ تمہارے یہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے تو غم کی شدت کی وجہ سے اس کا رنگ سیاہ پڑ جایا کرتا تھا، اور وہ اس سوچ میں پڑ جاتا تھا کہ اس ذلت کو سینے سے لگائے ہوئے میں زندگی گزاروں اپنی، یا اسے زمین میں زندہ دفن کر ڈالوں۔ تو یہ ماحول تھا بیٹیوں کی پیدائش پر افسردگی، لیکن وہ تو زمانہ جاہلیت تھا، وہ زمانہ تو گزر چکا، تلک امت قد خلت۔ معاملہ یہ ہے کہ آج کے دور میں بھی یہی جاہلانہ انداز فکر بہت بڑے پیمانے پر معاشرے میں، اسلامی معاشرے میں بدستور قائم و دائم ہے، کہ شادی ہوئی نہیں اور پہلے ہی آرزو، یا شادی ہوتے ہی جو گھر کا سربراہ ہے جب ذرا اسے امید ہونے لگی، کچھ آثار نظر آنے لگے کہ ہمارے ہاں کوئی نو مولود آنے والا ہے، تو ایسے کھلونے جمع کرے گا جو بیٹے کے لیے ہوتے ہیں، کہ گاڑی لائے گا، یہ لائے گا، پستول لائے گا، کھلونے اس قسم کے، کہ قبول ہی نہیں ہے کہ بیٹی پیدا ہو۔ لیکن یہ جو ہے جاہلانہ سوچ ہے جو آج تک چلی آ رہی ہے، جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشادات و فرمودات کہ جس نے 2 بیٹیوں کی تربیت کی تو قیامت کے دن وہ میرے ہمراہ، میرے ساتھ یوں ہوگا جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے سے متصل ہیں، قریب ہیں۔ محترم ناظرین، فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔
ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں. آئیے سلسلہ گفتگو کو اب آگے بڑھایا جائے محترم مہمان کی زبانی. شیخ، وقفے سے قبل گفتگو یہ چل رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و معیت اور رفاقت جنت میں کس طرح نصیب ہو. تو اس کے متعدد طریقے جو ہمیں دین اسلام میں بتائے گئے ہیں، تو انہی طریقوں میں سے ایک طریقہ جس کا تذکرہ چل رہا تھا وہ یہ کہ اگر کسی کو اللہ کی طرف سے بیٹیوں کی نعمت سے نوازا گیا ہو تو تنگ دلی کی بجائے خوش دلی کے ساتھ بیٹیوں کی تربیت کرنا، اچھا سلوک روا رکھنا، اور یہ کہ باعزت طریقے سے شادی کر کے انہیں رخصت کر دینا جب وہ شادی کی عمر کو پہنچ جائیں. تو ایسے شخص کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ اس قسم کا انسان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یہ انسان ہم دونوں جنت میں یوں اتنے قریب ہوں گے جیسے دونوں انگلیاں. تو ایک چیز معاشرے میں جو بڑی ناانصافی ہے کہ لوگ بیٹیوں کو میراث سے محروم رکھتے ہیں. یہ سراسر ظلم ہے، یہ غیر اسلامی رسم ہے. تو اس بارے میں آپ کچھ تنبیہ فرمائیے گا. یقیناً قرآن پاک نے جب میراث سے متعلق احکامات کو بیان فرمایا سورہ نساء میں، اس میں اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ بچوں کے حقوق کو بیان فرمایا، ایسے بچیوں کے حقوق کو بھی بیان فرمایا اور فرمایا کہ میراث میں ان کا بھی حق ہے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ان کے حق کو نہیں دے پاتے اور ہم یہ دلیل کے طور پر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تمہاری تربیت کی جب تک تم ہمارے گھر میں تھی، اب تم دوسرے گھر کی ہو چکی، اب ہماری کوئی ذمہ داری باقی نہیں رہی. یا بسا اوقات یہ بھی دلیل استعمال کی جاتی ہے کہ ہم نے تمہاری شادی کی تیاری میں جو تمہیں اگر کچھ چیزیں جو اخراجات وغیرہ ہوئے یا جو کچھ دینے کی توفیق ہوئی، جہیز وغیرہ، اس میں تمہارا حصہ نمٹ چکا، اب تمہارا کچھ بھی باقی نہیں رہا. حالانکہ میراث کا تعلق فوتگی کے بعد سے ہے، انتقال کے بعد سے ہے. زندگی کے اندر جو بھی ہم ان پہ اخراجات کر رہے ہیں وہ ان کے حقوق ہیں جو کہ اس تربیت کے زمرے میں آ رہے ہیں، ان کا اس سے میراث سے کوئی تعلق نہیں. اور پھر یہ کہ ان پر خرچ جو کیا جا رہا ہے وہ انسان اپنی خوشی سے کر رہا ہے، زیادہ کرے کم کرے، لیکن میراث میں جو حصہ متعین کیا گیا ہے اس میں ہماری مرضی کو کوئی عمل دخل حاصل نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے، لہذا اس کی پابندی ضروری ہے. اور اس میں کمی بیشی کرنا یا تبدیلی کرنا ہمیں قطعاً اس بات کی کوئی اجازت نہیں ہے کہ یہ تو اللہ کی طرف سے مقرر فرمودہ حصہ ہے. اور بسا اوقات ہم یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے تو بچیوں کو دیا اور دینے کی کوشش کی لیکن وہ لے نہیں رہی. تو فقہاء اور محدثین یہ فرماتے ہیں کہ اس موقع پر یہ ان کا یہ کہہ دینا کہ ہمیں تو ان کو ہم نے حصہ دیا، انہوں نے لیے نہیں، یہ کافی نہیں، بلکہ ان کا حصہ الگ کر کے ان کو دے دیے جائے، ان کو اس کے کاغذات تھما دیے جائیں اور اس کے بعد کچھ عرصہ وہ ان کے پاس رہے. اس کے بعد اگر وہ اپنی خوشی سے واپس کرنا چاہیں تو وہ اور بات ہے. جی نہیں، خوشی سے واپس کرنے کا یہ دروازہ ہی بند ہونا چاہیے، ورنہ بہت سے خاندانوں میں رواج ہوتا ہے کہ یہ اس نے خوشی سے واپس کیا ہے، پہلے سے ہی اسے آنکھیں دکھا دی جاتی ہیں. تو یہ جو ہے جو گھر کا بڑا ہے، سربراہ ہے، اس نے اپنے پاس رکھنا ہی نہیں ہے، واپسی کا کوئی سوال ہی نہیں، تصور ہی نہیں، بس اس کو دے دینا ہے. تو یعنی اس کی وفات کے بعد ایسا ہونا چاہیے کہ جو لڑکے ہیں وہ ضرور دیں اور باپ اس چیز کی تاکید کر کے جائے کہ یہ کوئی سوال نہیں ہے کہ ہنسی خوشی بیٹیوں نے واپس کر دیا، بہنوں نے واپس کر دیا، یہ کوئی معقول بات نہیں ہے. دین میں یہ بات چلنے والی نہیں ہے. اور اس کے بعد ایک طریقہ جو ہمیں اس مقصد کے لیے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و معیت جنت میں ہمیں نصیب ہو سکے، اس عظیم ترین مقصد کے لیے ایک طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں اگر کسی کو موقع ملے یتیم کی سرپرستی کا تو یتیم کی تربیت، حسن سلوک، اس کے ساتھ اچھا معاملہ روا رکھنا. تو اس بارے میں فرمائیے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مختلف اسباب بیان فرمائے ان میں ایک اہم سبب کی طرف آپ نے رہنمائی کرتے ہوئے فرمایا کہ یتیم کی کفالت کرنا. جب اس کے سر سے اس کے والدین کا سایہ اٹھ چکا، اس کی تربیت کرنا، اس کی تعلیم کا، اس کی اچھی رہائش کا اور اس کے اچھے کھانے کا بندوبست کرنا اور جس حد تک ہو سکے اس کا اہتمام کرنا. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دیتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ یہ بھی میری رفاقت کو حاصل کرنے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا انا وکافل الجتیم فی الجنت کہاتین،
جی اس سے پہلی حدیث پاک میں جیسے آپ نے فرمایا تھا کہ بچیوں اور بہنوں کی پرورش اور تربیت کرنے والا بھی میرے ساتھ ایسے ہی ہوگا جیسا کہ یہ دو انگلیاں اکٹھی ہیں. صحیح. تو یتیم کی کفالت پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی خوشخبری دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یتیم کی کفالت کی فضیلت بھی ایسے ہی ہے گویا کہ آپ اپنی بچیوں اور بیٹیوں کی تربیت کر رہے ہیں. صحیح ہے. تو ایک طریقہ یہ ہو گیا کہ یتیم کی کفالت، اس کے ساتھ حسن سلوک، یہ بھی جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و معیت کا شرف حاصل کرنے کا ایک ذریعہ. ایک طریقہ ہے. اور اس کے بعد ایک طریقہ ہے کہ دعا کا خوب اہتمام کیا جائے. یقیناً جیسا کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ الدعاء مخ العبادہ، کہ نماز اور عبادات کے بعد ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا کہ اللہ تعالیٰ سے خوب دعا مانگنا. جی. تو دعا میں جیسے ہم اپنی دنیا کی ضروریات مانگتے ہیں اور بہت ساری چیزیں مانگتے ہیں، دعا میں ہمیں اس بات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ دعا میں اللہ تعالیٰ سے جنت مانگی جائے، جنت الفردوس مانگی جائے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی مانگا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت بھی جنت میں نصیب فرما دے. جی اس چیز کی دعا بھی کی جائے. اس چیز کی دعا بھی کی جائے. صحیح ہے. اور آپ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ سے مانگو، جو چیز تم اللہ تعالیٰ سے مانگو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو دی جائے گی. صحیح ہے. اور ان میں سے انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم اس مانگنے کا اہتمام کریں گے اور ان اسباب کو اختیار کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت بھی نصیب فرما دیں گے. جی جیسا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا واقعہ مشہور ہے کہ ایک رات وہ نماز میں مشغول تھے اور دعا میں مشغول تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا. انہوں نے یہ منظر دیکھا کہ یہ کس قدر خشوع و خضوع کے ساتھ دعا میں مشغول ہیں. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ سل تعطہ، کہ مانگیے، آپ جو کچھ مانگیں گے آج آپ کو عطا کیا جائے گا. تب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اللہ سے دعا مانگی، اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد. کہ یا اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں ایسا ایمان کہ جس میں واپسی نہ ہو، کہ ایمان کے بعد کفر کی طرف واپسی نہ ہو، یعنی ایمان پر میں ثابت قدم رہوں. اور میں تجھ سے مانگتا ہوں ایسی نعمتیں جو کہ کبھی ختم ہونے والی نہ ہوں، اور ظاہر ہے کہ ایسی نعمتیں تو جنت کی نعمتیں ہیں. اور میں تجھ سے مانگتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و معیت جنت کے بلند ترین مقام پر. تو گویا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں اس بارے میں جو تعلیمات دی گئی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و معیت کے حصول کے لیے ہم یہ کام کریں اور یہ کام کریں، تو ان کاموں کی پابندی کے ساتھ ساتھ مزید یہ کہ ہم اس مقصد کے لیے کہ اللہ کرے کہ ہمیں جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو سکے، تو دعا کا اہتمام و التزام بھی کیا جانا چاہیے ضرور. اور آخر میں ایک چیز ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود و سلام کا جو مشروع طریقہ ہے، سنت طریقہ ہے، اس کے مطابق اس چیز کا اہتمام کیا جائے. تو اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسباب بیان فرمائے ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف بھیجا جائے اور پڑھا جائے. جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثروا علی من الصلاة فی کل یوم جمعۃ فإن صلاة امتی تعرض علی فی کل یوم جمعہ فمن کان اکثرہم علی صلاة کان اقربہم منی منزلہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر درود کی کثرت کیجئے، اور خاص طور پر جمعہ کے دن درود کی کثرت کیجئے. اور آپ نے مزید فرمایا کہ ہر جمعہ کے دن میری امت کی طرف سے مجھ پر درود شریف پیش کیا جاتا ہے اور مجھے پہنچا دیا جاتا ہے کہ فلاں ابن فلاں نے آپ پر درود شریف پڑھا اور اتنی مرتبہ درود شریف پڑھا. تو آپ نے فرمایا کہ درود شریف میں جس کی کثرت ہوگی جتنی زیادہ، اتنا زیادہ وہ جنت میں میرے قریب ہوگا. تو ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ درود شریف کا بہت زیادہ اہتمام ہو. پھر درود شریف کے جو فوائد ہیں وہ بھی اتنے بے شمار بیسیوں ہیں کہ وہ لا تعد ولا تحصى. پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا
قرآن پاک میں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، درود شریف کا حکم دیا گیا، تو درود شریف پڑھنے سے وہ حکم بھی ہمارا مکمل ہو رہا۔ دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود یعنی رحمت نازل فرماتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ گویا کہ ہماری موافقت بھی ہو رہی، دوسرا فائدہ ہو گیا۔ تیسرا فائدہ یہ بھی ہو گیا کہ جب ہم درود شریف پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں 10 نیکیاں عطا فرمائیں گے، اور اس کی وجہ سے 10 گنا۔ چوتھا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کی وجہ سے ہماری 10 خطائیں معاف ہو جائیں گی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ من صلی علیہ مرتن صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، جو کوئی ایک بار مجھ پر درود بھیجے گا تو اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ درود بھیجنے سے مراد یہی ہے کہ جو مشروع طریقہ ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا جو التحیات میں جو درود نماز میں پڑھی جاتی ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو یوں اس سلسلے میں جو کچھ نئے مروجہ طریقے ایجاد کر لیے گئے ہیں کہ اجتماعی طور پر ہو یا فلاں مخصوص موقع پر ہو، تو وہ چیز مراد نہیں ہے۔ تو آج کا یہ جو موضوع گفتگو ہے کہ جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و معیت کا شرف نصیب ہو، اس کے لیے کیا کیا جائے، تو آخر میں اس کا خلاصہ جو ہے، ان تمام باتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، تو پہلی چیز ہے اتباع۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ تو اتباع کی اہمیت و ضرورت، اس بارے میں کچھ فرمائیے گا۔ جیسا کہ اس آیت میں بھی اتباع کی فضیلت اور اس کی اہمیت واضح ہو چکی، اور ایک دوسری آیت میں بھی فرمایا گیا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت لازم ملزوم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات کو بھی شامل فرما لیا جائے کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف اطاعت کا حکم دیا اور جو محبت کے مظاہر میں سے ایک مظہر ہے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبہ سے بھی منع فرمایا کہ ایسے لوگ جو کہ مسلمان نہیں، کفار ہیں، غیر مسلم اقوام سے مشابہت سے پرہیز کیا جائے۔ پروگرام کے اختتام پر ہم تہ دل سے آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لائے، آپ نے عمدہ انداز میں رہنمائی فرمائی، جزاکم اللہ خیر۔ جزاکم اللہ۔ اور اسی کے ساتھ محترم ناظرین، اختتامی موقع پر تہ دل سے ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں دنیا و آخرت کی ہر خیر و خوبی سے نوازے، اور بالخصوص یہ کہ ہم سبھی کو اللہ کرے کہ جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و معیت کا شرف نصیب ہو سکے۔ ہمیں دیجیے اجازت اللہ کے حوالے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔